بھائیو السلام علیکم۔ میں آج فیس بک پر کسی وجہ سے اسکرولنگ کر رہا تھا اور میرے سامنے سے ایک ویڈیو گزری جس میں ایک صاحب اپنے گھر کے معاشی مسائل اور بیوی سے جھگڑے کی وجہ سے میسیج ریکارڈ کر رہا تھا، جو کہ ویڈیو سے لگ رہا تھا کہ اس کا آخری میسیج اور اس کے بعد اس نے خودکشی کر لینی۔ مجھے نہیں پتا کہ اس نے خودکشی کی یا نہیں، اور جس بھائی نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی اس میں ایسے ہی نظر آ رہا تھا کہ اس نے بعد میں خودکشی کر لی۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں کافی دیر تک سوچتا رہا اور سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ ایسا بھی کیا تھا کہ اس بھائی نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کیا، بجائے اس کے کہ وہ اپنے گھر کے معاشی حالات کو بہتر کرنے کی توقع کرتا اور اپنی بیوی کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرتا۔ مجھے جواب تو بڑا کامن سا ملا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ دونوں کوششیں کر لی ہوں اور وہ کامیاب نہ ہو سکا ہو، اور میں مزید سوچتا رہا کہ ایسی کیا غلطیاں تھیں کہ جو ان کو وہ درست نہیں کر پایا۔ مجھے سمجھ آیا کہ انسان زندگی میں دو فیصلے کرتا ہے، دو بہت امپورٹنٹ فیصلے جو اس کی زندگی کو جنت یا جہنم بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو جناب، میں جہاں تک سمجھا مجھے معلوم ہوا کہ پہلا فیصلہ انسان کا اپنے کریئر کا انتخاب ہے۔ اس فیصلے نے انسان کی زندگی کا تعین کرنا ہے کہ آیا کہ اس نے خوشحالی کی زندگی گزارنی ہے یا بدحالی کی۔ تو دوسرا فیصلہ جناب انسان کا اپنے لائف پارٹنر کے انتخاب کا ہے۔ یہ وہ فیصلہ ہے جس نے انسان کی زندگی کو تقریباً کمپلیٹلی چینج کر دینا ہوتا ہے، ایک نئی زندگی کو ڈائریکشن ملنی ہوتی ہے، اور اسی فیصلے نے آپ کی ہیپی اور ان ہیپی لائف کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ تو میں ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ تو سمجھ گیا کہ اس بھائی کے یہ دونوں فیصلے ہی غلط ثابت ہوئے ہیں۔ تو میں یہاں اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے کہ ہم زندگی کو جنت اور جہنم کیسے بنا سکتے ہیں، میں ایک رشین جرنلسٹ ہے جس کا نام جین ڈومینیکو بوبی ہے، اس کا ذکر کرتا ہوں کہ اس نے کس طرح اپنی زندگی کو یہ دونوں فیصلے مثبت کر کے جنت کی طرح انجوائے بھی کیا، اور اپنی بیوی کی مدد سے تاریخ میں ایسا نام لکھوایا کہ جو شاید ہی کوئی لکھوا سکتا۔ جین بوبی ایک رشین جرنلسٹ، بہت سے نئے فیشنز، کاروں، کھانوں کا شوقین ہوتا ہے اور ایک بہترین زندگی گزار رہا ہوتا ہے جو کہ اس کے پہلے فیصلے کی بدولت ہوتی ہے۔ وہ ایک دن اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں جا رہا ہوتا ہے، راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ایکسیڈنٹ کی شدت یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہاسپٹلائز کیا جاتا ہے اور وہ 3 ہفتے تک کومے میں چلا جاتا ہے۔ کوما سے باہر آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جین بوبی صاحب مفلوج ہو چکے ہیں، ان کا سارا جسم پیرالائز ہو چکا ہے، تو صرف ایک لیفٹ آنکھ اس کی بچی ہے جس کو وہ حرکت دے سکتا ہے، چھپ سکتا ہے، باقی رائٹ آنکھ بھی کام نہیں کر رہی، بول نہیں سکتا۔ تو ایسے میں جب اس کو گھر لایا جاتا ہے اور گھر میں کچھ دن گزارنے کے بعد اس کو خیال آتا ہے، دماغ اس کا مکمل الرٹ ہے، وہ کام کر رہا ہے، اس کو خیال آتا ہے یا سوچ آتی ہے یا وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کتاب لکھنی ہے۔ آپ بھائیو دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ ایسا بندہ جو کروٹ نہیں لے سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، حتیٰ کہ بول نہیں سکتا، اور اپنی ہاتھ کی ایک انگلی تک کو حرکت نہیں دے سکتا، وہ کتاب لکھنے کا فیصلہ کر رہا ہے۔ مگر جین بوبی صاحب نے اپنا دوسرا فیصلہ بھی درست کر کے یہ ثابت کیا کہ فیصلے ہی انسان کی زندگی کا تعین کرتے ہیں کہ وہ اس نے کس طرز کی زندگی گزارنی ہے۔ اس کی بیوی کی اس کے ساتھ اس قدر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جین کیا چاہ رہا ہے۔ وہ جناب روزانہ جین کے سامنے ABC کے حروف لے کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور جین صاحب جس حروف کو لکھنا مقصود ہوتا ہے اس کے اوپر آگ چمک دیتا ہے، وہ اس کو لکھ لیتی ہے۔ اس طرح حروف سے لفظوں سے فکرے، اور فکرات سے پیراگراف، اور پیراگراف کی تعداد بڑھتی ہے اور پیجز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح پیجز جو ہیں ایک دن کتاب کی شکل اختیار کر جاتی ہیں۔ اور بتایا یہ جاتا ہے کہ
जैन डोमिनिको बॉबी को उस किताब को लिखने के लिए 20 लाख बार आग को चखना पड़ा। और आप अंदाजा लगाएं कि 20 लाख बार जैन की बीवी ने वो हरफ लिखे उसकी आग छपने की मदद से, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि उसमें कोई सही करेक्शंस होंगी, सारा रिव्यू में चीज़ें गई होंगी, तो काफ़ी एफर्ट है। तो हमें सबक ये मिलता है, या हमें यहाँ से सीखने को ये मिलता है कि लाइफ पार्टनर की मदद से हम हर मुमकिन काम कर सकते हैं, हर मुश्किल काम कर सकते हैं। अगर पहला फैसला दुरुस्त किया हो तो ज़िंदगी हम एक अच्छी गुजार रहे हों, मगर दूसरा फैसला गलत कर लें तो हम ज़िंदगी को जन्नत नहीं बना सकते। और इसी तरह अगर हम दूसरा फैसला ठीक कर लें और पहला फैसला गलत कर लिया हो तब भी हम ज़िंदगी को जन्नत नहीं बना सकते। ये दोनों फैसले एक दूसरे की शर्त है, लाज़िम लज़ूम है कि पहला फैसला आपको खुशहाली की तरफ ले जाता है, दूसरा फैसला आपके घर और आपकी ज़िंदगी को एक मुस्बत पहलू की तरफ ले जाता है। तो इस तरह दोस्तों जैन डोमिनिको बॉबी ने अपनी वाइफ की मदद से द डैविंग बेल एंड द बटरफ्लाई किताब लिख डाली। एक मुर्दा जिस्म की मानंद, एक वो तो सारा मुर्दा ही था ना, उसका तो जिस्म ही नहीं काम कर रहा था एक्सेप्ट उसका दिमाग और उसकी एक आंख ही, बाकी तो वो एक उंगली तक को नहीं हरकत दे पा रहा था, मगर उसने ये मुमकिन किया अपनी बीवी की मदद से। तो मेरे भाइयों, आप दोस्तों के लिए एडवाइस ये है कि जब भी अगर आप नो उम्र हैं तो आप फैसला करें, अपने करियर का फैसला करें तो सारे पहलुओं को मद्देनजर रखकर करें, और जब आप अपने लाइफ पार्टनर का फैसला करें तब भी इन चीज़ों को मद्देनजर रखकर फैसला करें, क्योंकि ये ज़िंदगी है, इसका कोई भरोसा नहीं है कब कौन सा मोड़ आ जाए। और एक आप देखें, ये समझें, एक ज़िंदगी थी वो साहब की जिसने अपने घरेलू मसाइल की वजह से खुदकुशी कर ली, और एक ज़िंदगी है जैन डोमिनिको बॉबी की जिसने अपने घर वालों की सपोर्ट की वजह से एक ऐसा काम कर डाला जो शायद ही कोई मुमकिन कर पाता। तो जन्नत ज़िंदगी तभी बनती है जब उसके फैमिली मेम्बर्स बंदे के पीछे खड़े हों, उसके साथ मुखलस दोस्त उसके पीछे खड़े हों, और उसके घर के माशी हालात बेहतर हों, तब ही जन्नत ज़िंदगी होती है। तो अगर ये तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ मिस हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ज़िंदगी का तवाज़ुन खुशहाली का बरकरार रखा जाए। तो आप फैसला करें, सोच समझ कर करें, यही इंसान के बस में है, और इंसान अपनी किस्मत का तयन खुद करने का मुख्तार है।